کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا معنی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اس کے یقینی معنی کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تفصیلی گفتگو میں نے اس سے پہلے عرض کر دی تھی کہ حروف مقطعات کے بارے میں مسلم بات یہی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتلایا، چونکہ شریعت کے کسی حکم کی مدار اس پر نہیں ہے اور نہ ہی دین کا کوئی حکم سمجھنا اس پر موقوف ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس چیز کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، دلیل نقلی الزکریہ و یحییٰ علیہم السلام۔ عنوان ہے دلیل نقلی الزکریہ و یحییٰ علیہم السلام۔ آنے والے رکوع میں حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کے واقعے کا تذکرہ ہوگا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، ذکر سے پہلے لفظ ھذا محذوف ہے، ھذا ذکر رب، کہ یہ نصیحت ہے تیرے رب کی رحمت ہوئی اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر۔ اس میں تیرے رب کی رحمت کا مہربانی کا تذکرہ ہے، رحمت کے نیچے بریکٹ میں لکھے مہربانی۔ ھذا ذکر، کہ یہ نصیحت ہے رحمت ربک، تیرے رب کی مہربانی کا تذکرہ ہے، جو مہربانی اس نے اپنے بندے حضرت زکریہ پر کی۔ آیت میں ذکر مضاف ہے اور رحمتی مضاف الیہ مضاف ہے، اور ربک یہ فاعل ہے اور عبدہ یہ مفعول ہے اور زکریہ یہ بدل ہے۔ زکریہ عبد سے کیا ہے؟ بدل ہے، اور پھر یہ سب مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ھذا مبتدا کے لیے خبر ہے۔ تو فاعل کیا ہے؟ ربک، اور عبدہ مفعول ہے اور زکریہ بدل واقع ہے، اور پھر یہ پورا جملہ ھذا کے لیے خبر ہے۔ تو اب معنی کیا ہوا کہ یہ نصیحت ہے اس رب کی طرف سے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبدہ میں جو اضافت کی ہے یہ اضافت تشریفیہ ہے، یہ مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے کہ زکریہ علیہ السلام ہمارے کوئی عام بندے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے خصوصی بندے ہیں۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور آہستہ پکارا، اپنے رب کو پکارا آہستہ پکارا۔ یہاں پہلی بات آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان ہر مشکل میں صرف اللہ کو پکارے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جب بھی کوئی مشکل بات آتی تو وہ صرف اللہ کو پکارتے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی خفیہ کے لفظ سے کہ دعا میں اصل اخفا ہے، دعا میں اصل اخفا ہے، اس لیے تفسیر مظہری میں ہے الاخفاء سنت الدعاء، الاخفاء سنت الدعاء، دعا کی سنت یہ ہے کہ دعا میں اخفا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، تم اپنے رب کو یاد کرو آہستہ اور عاجزی کے ساتھ۔ اب احناف کا جو مسلک ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، آمین استجب کے معنی میں ہے، تو جب آمین دعا ہے تو دعا میں اصل اخفا ہے، تو آمین میں اصل بھی اخفا ہوگا۔ اور اب دعا میں اخفا اصل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اور نمبر 2 یہ نداء خفیہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ پکار کو سنتا ہے، اس لیے کہ اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے، اس لیے دعا میں اصل اخفا ہے۔ اور اخفا کا فائدہ یہ کہ ریاکاری سے دور ہے، جتنا جہرن ہوگا اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہوگا، اور جتنا خفا ہوگا وہ صرف اللہ اور بندے کو معلوم ہوگا، تو یہ قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ قال ربی، قال کا فاعل زکریہ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا انی وہن العظم منی، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل رأس الشیبہ، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپے سے، بھڑک اٹھا ہے میرا سر
بڑھاپے سے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور میں نہیں ہوں اے اللہ تجھے پکار کر محروم ہونے والا۔ شقیہ محروم ہونے والا، کہ یا اللہ میں تجھے پکار کر محروم نہیں ہوں گا۔ اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا جملہ فرمایا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ میرا جسم کمزور ہو گیا، گوشت کمزور ہو گیا، بلکہ تذکرہ کیا ہڈیوں کا۔ ہڈیوں میں کمزوری بہت بعد میں آتی ہے، ہڈیوں میں جو گودا ختم ہوتا ہے وہ بہت بعد میں ہوتا ہے، اور انسان کے جسم میں جو گوشت کی کمی ہو جاتی ہے وہ جوانی میں بھی ہو جاتی ہے۔ بس اوقات بیماری آ جاتی ہے، انسان جتنا سوجا ہوا ہے پھولا ہوا ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہڈیاں اسی طرح باقی رہتی ہیں۔ ہڈیوں میں کمزوری بڑھاپے میں آتی ہے، جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اتنا ہڈیوں میں درد اور کمزوری آنا زیادہ شروع ہے، تو ہڈیوں کی کمزوری کنایا ہے میرا بڑھاپا بڑھ گیا ہے۔ اور نمبر 2 یہاں فرمایا کہ میرا سر بھڑک اٹھا۔ دیکھیں اشتعالا کہتے ہیں آگ کے بھڑکنے کو، تو یہاں سر میں بالوں کی سفیدی کو تشبیہ دی گئی ہے آگ کے بھڑکنے سے۔ جس طرح آگ ہو، تیل ہو، انسان ڈالے ایک دم آگ بھڑک جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں میرے بالوں میں اتنی سفیدی ظاہر ہو گئی ہے بالکل، تو یہ تشبیہ دی گئی ہے بھڑکنے میں، نمودار ہونے میں۔ پھر یہ فرمایا کہ سر جو ہے میرا، سر کے یہاں ہونا کیا چاہیے تھا، اشتعالا شعر رأسی، سر کے بال سفید ہو گئے، تو بالوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ سر کا تذکرہ ہے۔ تو ذکر المحل ارادۃ الحال، یہ مجاز مرسل ہے۔ ذکر المحل ارادۃ الحال یہ مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کے 24 علاقے ہیں، تو ان میں ایک علاقہ یہ کبھی محل کا تذکرہ ہوتا ہے، مراد اس سے حال ہوتا ہے، تو یہاں بھی محل کا تذکرہ ہے کہ سر بھڑک اٹھا، مراد سر کے بال بھڑک اٹھے۔ اب سر سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ مبالغتاً، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ یعنی بالکل سفیدی ظاہر ہو گئی، یعنی پورا سر سفید ہو گیا، ایسا لگتا تھا، یعنی صرف بال نہیں گویا پورا سر سفید ہو گیا، تو اسے تشبیہ دی گئی۔ تو واشتعل رأس شیبہ، بھڑک اٹھا ہے میرے سر پہ بڑھاپا، یعنی سر کے بالوں پر بڑھاپا ظاہر ہوا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ولم اکم بدعائک، اور اے اللہ میں نہیں ہوں تجھے پکار کر محروم ہونے والا۔ یعنی ظاہری اسباب میں تو اسباب کچھ نہیں ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے، بظاہر کوئی امید نہیں ہے کہ میری اولاد ہو، لیکن اے اللہ میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں ہوا، جب بھی تجھے پکارا تو نے مجھے عطا کیا۔ یعنی اسباب عادیہ موجود نہیں ہیں لیکن قدرت تو موجود ہے، اسباب عادیہ موجود نہیں ہیں لیکن اللہ کی قدرت تو موجود ہے۔ تو سوال یہ کہ یا اللہ تو اپنے قدرت کا اظہار فرما اور مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ انی خفت الموالیہ، سبب درخواست، سبب درخواست، یقیناً میں ڈرتا ہوں الموالیہ اپنے رشتہ داروں سے، موالیہ رشتہ داروں سے، بریکٹ میں چچا زاد لوگوں سے، اپنے چچا زاد بھائیوں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وکانت امراتی عاقراً اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیہ پس تو مجھے عطا کر اپنی جانب سے کوئی وارث، ولیہ کوئی وارث، یا اللہ تو مجھے اپنی جانب سے وارث عطا فرما۔ اس آیت میں سبب درخواست ہے کہ یا اللہ میں اولاد کی نعمت کیوں مانگ رہا ہوں؟ لوگ تو اس لیے اولاد مانگتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنے، میرے کاروبار کو چلائے، دنیا دولت پیسہ جمع کرے۔ انبیاء علیہ السلام اولاد اس لیے مانگتے تھے کہ وہ ان کے علمی وارث بنے، مالی نہیں بلکہ علمی وارث بنے۔ تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میرے رشتہ دار میرے پیچھے میرے اس علم کو ضائع کر دیں گے، یعنی نبوت کا جو علم ہے، شریعت کے جو احکامات ہیں، تو میرے وارث میرے چچا زاد یہ اس کو ضائع کر دیں گے، ان میں کوئی اہل موجود نہیں ہے، اس لیے یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ دیکھیں جو بیٹا اپنے والد کی نعمت کی قدر کرتا وہ کوئی اور نہیں کرتے، اس لیے اگر والد کا مدرسہ ہو تو بیٹا اس کے لیے بڑی خدمت کرے گا کہ میرے والد نے بڑا اس پہ خون اور پسینہ لگایا، بڑی محنت کی ہے۔ دوسرا جس کو مل جائے تو وہ اتنی قدردانی نہیں کرتا۔ اسی طرح کاروبار ہوتا ہے، والد نے محنت کی ہوتی ہے، اولاد کے پاس آئے، اولاد بڑی محنت کرتی،
لیکن تیسرا آدمی اس بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی نوکری اور اپنی تنخواہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب علمی وراثت میں تو زیادہ ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا انسان اولاد کی دعا علمی وراثت کے لیے کرے کہ اولاد میرے علم کی وارث بنے، اس لیے دعا ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ میرے چچا زاد بھائیوں میں مجھے کسی سے امید نہیں ہے، نیچے بریکٹ میں لکھیں کہ وہ میرے علمی وارث بنے، وہ میرے علمی وارث بنے، مجھے امید نہیں ہے۔ اور اسباب عادیہ میں میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہوں اور بیوی بھی بانجھ ہے، اس سے بھی کوئی امید نہیں ہے، بڑھاپا ہے اس کا بھی، لیکن یا اللہ تو مجھے عطا کر دے اپنی جانب سے کوئی وارث، اپنی جانب سے یعنی اپنی قدرت کا ظہور فرما، اپنی قدرت کا ظہور فرما، یا اللہ ہمیں اولاد دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ جو وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا، خاندان یعقوب کا، بریکٹ میں خاندان یعقوب کا وہ وارث بنے، وجعلہ رب رضیہ، اور اے اللہ تو بنا دے اس کو میرا پسندیدہ، بنا دے اس کو میرا پسندیدہ۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا میں اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں یا اللہ وہ میرا وارث بنے، لیکن یہاں وراثت مالی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے جملے میں کہا کہ وہ آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور جو مالی وارث ہوتا ہے وہ صرف باپ کا ہوتا ہے، پورے خاندان کا وارث نہیں ہوتا۔ مالی وراثت باپ کا وارث ہوگا نا، خاندان کا تو وارث نہیں ہوتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو آباء و اجداد میں گزرے ہیں، تو اس لیے معلوم ہوا مراد علمی وراثت ہے، مراد علمی وراثت ہے۔ حدیث میں بھی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ انبیاء علیہ السلام نے کوئی درہم دینار نہیں چھوڑا، انہوں نے علم چھوڑا، اور جس نے علم کو لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ تو دیکھیں یہاں آل یعقوب کا تذکرہ کیا، اس میں اشارہ اس طرف ہے یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، پھر یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعنی چاروں میں نبوت ہے، چاروں نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی، والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، چاروں میں نبوت ہے۔ تو اللہ نے اس خاندان کو بہت زیادہ نوازا ہے، اس لیے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کا نام نہیں لیا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کا نام لیا۔ یعقوب علیہ السلام ان سے زمانے میں قریب تھے، اور وہ ان سے زمانے کے اعتبار سے بعید ہیں، اس اعتبار سے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور یہ نمبر 2 اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل جتنے بھی وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت یعقوب کی اولاد میں ہی سارے آئے ہیں، تو اس لیے نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کی۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اس دور میں بہت زیادہ تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا مکہ میں، یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی، کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچتا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ اس لیے قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام یہودی، نصرانی، عیسائی اور مشرک نہیں ہیں، وہ تو دین حنیف پر ہیں۔ تو وہاں مکہ میں تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس لیے آپ کی دعاؤں میں تذکرہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر آپ پیدا بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے، اور حضرت اسماعیل فرزند ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے وہاں ان کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور یا اللہ تو بنا دے اس کو میرا پسندیدہ، یعنی جو تو مجھے اولاد دے اس کو میرا پسندیدہ بنا، بریکٹ میں باعمل بنا۔ کیا بنا؟ دیکھیں وارث تب ہوتا ہے جب علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے، علم موجود ہو اور عمل نہ ہو وہ حقیقی وارث نہیں ہے، کیونکہ معلومات مقصود نہیں ہے، عمل مطلوب ہے۔ معلومات تو شیطان کے پاس بھی بہت تھیں، لیکن جس چیز کی کمی آئی وہ عمل کی کمی تھی۔ تو یہاں میرا پسندیدہ ہو، اور انسان پسندیدہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی زندگی میں عمل ہوتا ہے۔ یا زکریا اجابت دعا انا نبشرک بغلام، یقیناً ہم خوشخبری دیں گے آپ کو ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اور اس لڑکے کا نام ہوگا یحییٰ۔
لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کی دعا سن لی، ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ معلوم ہوا جب بھی انسان صدق دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ہم آپ کو خوشخبری دیں گے لڑکے کی، پھر لڑکے کا نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ تو دیکھیں، ایک بیٹا عطا کرنا اور پھر بیٹے کا نام بھی رکھنا، اور نام بھی ایسا رکھنا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ تو نام بھی کیا رکھا؟ یحییٰ، کہ ہم نے آپ کو بیٹا دیا اور اس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام۔ یا تو یہاں مراد یہ کہ اس سے پہلے کوئی ہم نام نہیں تھا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، یہ مراد یہاں پر اس سے پہلے اس جیسے اوصاف والا ہم نے نہیں بنایا، اس جیسے اوصاف والا۔ اوصاف کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شادی کرنا پسندیدہ ہے، محبوب حضور کی سنت ہے، لیکن اس دور میں اس شریعت کے اندر شادی نہ کرنا اور انسان اس سے بچا رہے یہ پسندیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار بھی بنایا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے عورتوں سے بالکل کنارہ کشی بھی کی تھی۔ اس اعتبار سے ان صفات میں ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تھا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا بھی ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ 4 اوصاف بیان کیے۔ ہم جو آپ کو لڑکا دیں گے وہ سردار ہوگا، عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا، نبی ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو اللہ نے یہ اوصاف کسی اور کو، عام انسانوں کو نہیں عطا فرمائے۔ اس اعتبار سے تو یا تو نام کے اعتبار سے کوئی ان کا اس سے پہلے شریک نہیں تھا، یا اوصاف کے اعتبار سے۔ قال ربی، سوال کیفیت، سوال کیفیت۔ قال کا فاعل زکریا علیہ السلام ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا اپنی آخری انتہا کو، میرا بڑھاپا بھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، عتیہ اپنی انتہا کو۔ زکریا علیہ السلام نے کیفیت کا سوال کیا، یعنی اسباب عادیہ کے طور پر دیکھا جائے تو میں بھی بہت بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بہت بانجھ ہے، تو یا اللہ تو اولاد ہمیں کیسے عطا کرے گا؟ یعنی کیفیت کیا ہوگی؟ یا اللہ تو مجھے جوان کرے گا، میری بیوی بھی دوبارہ جوان ہوگی، یا میں دوسری شادی کروں گا، یا اسی بڑھاپے میں اسی بانجھ بیوی سے تو مجھے اولاد دے گا؟ تو سوال کیفیت کے بارے میں، سمجھ رہے؟ یعنی یا اللہ یا میں جوان ہوں گا اور یا میں دوسری شادی کروں گا، یا بیوی جوان ہوگی، یا یہ کہ اسی حالت میں تو مجھے اولاد دے گا، کس طرح عطا کرے گا؟ تو یہ سوال از کیفیت ہے۔ تو سمجھ گئے کہ اولاد کیسے ہوگی حالانکہ میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، عتیہ اپنی آخری انتہا کو۔ عتیہ جو ہے یہ باب نصرہ سے مصدر ہے، عتیہ باب نصرہ سے مصدر ہے۔ کلاس کا امیر، عتیہ باب نصرہ سے مصدر ہے، اور یہ اصل میں تھا عطوفن۔ اصل میں کیا ہے؟ سنو، اصل میں کیا ہے؟ عطوفن۔ یہاں دیکھو واو پر بھی ضمہ تھا اور تا پر بھی ضمہ تھا، اصل میں عطوفن ہے، تو دونوں پہ ضمہ دشوار تھا، تا پر بھی ضمہ اور واو پر بھی ضمہ، دونوں پر ضمہ دشوار تھا، اس میں ثقل تھا، اسی لیے یہاں پر تا کے ضمے کو بھی اور عین کو بھی کسرے سے بدل دیا۔ عطوف اصل میں عتین کیا ہے؟ عطوفن ہے، باب نصرہ کا مصدر ہے، تا پر بھی ضمہ ہے، واو پر بھی ضمہ ہے، اور اس ضمے میں ثقل تھا، تو اب کیا کیا گیا؟ کسرے سے بدلا، عین کو بھی کسرہ دیا، تا کو بھی کسرہ دیا۔ اب تا کے کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے تبدیل کیا، پھر جو دوسری یا تھی اس کو بھی، واو کو بھی یا سے بدلا۔ بات سمجھ گئے؟ 2 واو ہیں نا، عطوفن،
تو جب ماقبل کو ہم نے کسرہ دیا تو اس مناسبت سے جو واو تھا اس کو یا سے بدل دیا گیا، تو کیا ہوا؟ عطیہ۔ تو اصل میں عطوفن ہے، تا اور واو پر ضمہ دشوار تھا، اسے تخفیفاً کسرے سے تبدیل کیا گیا، پھر کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے تبدیل کیا گیا تو ہوا عطیہ۔ تو اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ باب نصرہ سے مصدر ہے۔ قالا، قالا کا فاعل فرشتے ہیں، قالا کذالک، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور تیرے رب کے لیے یہ بات بہت آسان ہے، تیرے رب نے کہا یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی اسی حال میں اولاد دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے حالانکہ نہیں تھا تو کچھ بھی، حالانکہ نہیں تھا تو کچھ بھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا اسی طرح ہوگا، تیرا بڑھاپا ہوگا، اسی طرح تیری بیوی بانجھ ہوگی اور ہم تجھے اولاد دیں گے۔ اب یہ سوال کیسے ہوگی اولاد؟ میں بھی بوڑھا، بیوی بھی بوڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وقت تھا کہ تو کچھ نہیں تھا، تو معدوم تھا۔ جب ہم معدوم کو موجود کر سکتے ہیں تو موجود سے موجود کو پیدا بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم معدوم سے موجود کو لا سکتے ہیں، زکریا علیہ السلام معدوم تھے، پہلے نہیں تھے نا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہم میں سے ہر ایک پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ہم نہیں تھے، ہم پہلے معدوم تھے، آج موجود ہیں، کل پھر ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا تو پہلے نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا۔ تو جب ہم معدوم سے موجود کو پیدا کر سکتے ہیں، اب تم دونوں میاں بیوی موجود ہو، تم موجود سے بھی نئے آنے والے معدوم کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں یعنی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے ہوگا۔ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آیَةً، مطالبہ علامت، مطالبہ علامت۔ قالا کا فاعل زکریا علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب تو ٹھہرا لے میرے لیے نشانی، تو ٹھہرا لے میرے لیے کوئی نشانی۔ قالا کا فاعل لفظ اللہ ہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ تو بات نہیں کرے گا لوگوں سے 3 دن تندرستی کے باوجود، سویہ تندرستی کے باوجود، تندرست ہو کر بھی بات نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ قید اس لیے لگائی، ایک تو ہے آدمی بات نہ کرے اس وجہ سے کہ گونگا ہے، ایک آدمی بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ وہ بول ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کو جب اللہ اولاد دے گا علامت یہ ہوگی کہ آپ میں بولنے کی طاقت ہے، لیکن آپ اس وقت دنیاوی گفتگو نہیں کر سکو گے، بول نہیں سکو گے، یہ علامت ہوگی۔ دیکھیں پہلی شریعتوں میں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، یعنی ایک آدمی 3 دن تک بات نہیں کرتا، صرف ذکر کرتا، اللہ کو یاد کرتا، عبادت کرتا، لیکن دنیا کی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ پہلی شریعت کے اندر یہ بھی ہوتا تھا، جیسے حضرت مریم نے کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا۔ لیکن اس شریعت میں یہ روزہ اب نہیں ہے، یہ حکم اب نہیں ہے۔ اس شریعت میں خاموشی ہے، یعنی حکم ہے جھوٹ بولنے سے خاموشی کرے، لایانی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن خاموش رہنا یہ اس شریعت میں عبادت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس شریعت کی عبادت اللہ کا ذکر ہے، تو اس شریعت کے اندر خاموشی بھی عبادت تھی، دنیا کی باتوں سے خاموشی۔ تو اس لیے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ تم 3 دن بات نہیں کر سکو گے تندرستی کے باوجود۔ اب یہ اختیاری تھا یا غیر اختیاری تھا؟ بظاہر قرین قیاس یہ ہے کہ یہ غیر اختیاری تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بات نہیں کر سکو گے، معلوم ہوا غیر اختیاری ہے۔ اور یا یہ کہ اختیاری تھا، ان کے اختیار میں تھا بات کرنا، لیکن اللہ کا حکم تھا وہ کرتے نہیں تھے، یا اختیاری تھا لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا بات نہیں کرنی، تو حضرت زکریا علیہ السلام پھر دنیاوی بات نہیں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے اور لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ فخرج علی قوم من المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام نکلے اپنے قوم کی طرف اپنے حجرے سے۔ محراب حجرے سے بریکٹ میں عبادت کی جگہ، اپنے حجرے یعنی عبادت کی جگہ سے نکلے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، پس اشارہ کیا ان کی طرف،
फ़औहा پس اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف ان سبحوہ بکرۃ و عشیہ کہ تم تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح بھی اور شام بھی۔ زکریہ علیہ السلام اب لوگوں کی طرف باہر آئے۔ قرآن کریم نے لفظ لایا من المحراب، کہاں سے آئے؟ محراب سے آئے۔ محراب جو ہے یہاں پر یہ اس میں ظرف ہے۔ محراب حرب سے لڑائی کی جگہ۔ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ امام شیطان سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ وسوسے شیطان جو ہے نا امام کے دل میں ڈالتا ہے، کیونکہ امام کی نماز خراب ہو گئی تو سب کی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو امام چونکہ پوری نماز میں شیطان سے لڑتا ہے، اس لیے اس جگہ کا نام ہے محراب۔ تو جب انسان جس جگہ عبادت کرتا ہے وہاں شیطان سے لڑتا ہے، اپنے نفس سے جھگڑتا ہے، اس لیے اس جگہ کو بولتے ہیں محراب۔ تو یہ اپنے اس محراب یعنی حجرے سے نکلے، بریکٹ میں نے کہا اپنی عبادت کی جگہ سے۔ اس سے معلوم ہوا گھر میں عبادت کی جگہ الگ سے ہونی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے الگ کمرہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کے لیے الگ ہوگا، مہمانوں کے لیے ہوگا، لیکن عبادت کے لیے کوئی کمرہ، کوئی نقشہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایک کمرہ کس کا ہو؟ عبادت کا بھی ہو۔ تو جب یہ حجرے سے باہر لوگوں کی طرف آئے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، پس انہوں نے اشارہ کیا۔ دیکھیں اوحا یہاں پر بات کرنا تو ان کو منع تھا نا، اوپر تو بات آ گئی، 3 دن تو انہوں نے بات نہیں کرنی ہے۔ اب یہ لوگوں کے سامنے جب گئے تو انہیں اشارے سے کہا، بات نہیں کر رہے تو اشارے سے کہا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، سورج طلوع ہو تب بھی، سورج غروب ہو تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب پھر اشارے کو تعبیر کیا گیا اوحا سے، اس لیے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا، وحی کی سے تھا، اس لیے تعبیر اوحا سے کیا۔ صبح و شام ذکر کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا، وحی سے تھا، تو چونکہ وحی سے حکم تھا اس وجہ سے اس کو تعبیر اشارے سے کیا۔ نمبر 2، خاموش ہونے کا حکم کہ زبان سے کیوں نہیں کہہ رہے، اشارے سے کہہ رہے ہیں اللہ کو یاد کرو، اس لیے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے اس حکم کو تعبیر کس سے کیا؟ اوحا سے۔ بات سمجھ گئے؟ یا کوئی چیز اگر خرق عادت بات پیش آ جائے اس کو وحی سے تعبیر کرتے ہیں، خرق عادت، خلاف عادت، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اب وہاں پر وہ خرق عادت بات ہے، تو یہاں بھی یہ خرق عادت بات ہے، اس لیے تعبیر اس کو کیا اوحا سے، کہ زکریہ علیہ السلام نے اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ صبح اور شام کنایہ ہر وقت، صبح و شام کنایہ ہر وقت، اس لیے کہ دن کے اندر اوقات میں یا صبح ہوگی یا رات ہوگی، تو اشارہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، فضائل یحییٰ، فضائل یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فضائل ہیں، اے یحییٰ تم اس کتاب کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ الصَّبِيَّ، فریضہ یحییٰ، فریضہ یحییٰ، اور ہم نے دی یحییٰ علیہ السلام کو الحکم، ہم نے انہیں حکم عطا فرمایا، حکم یعنی دانائی، دانائی فہم، ہم نے انہیں دانائی اور فہم و فراست عطا کی صبی یا بچپن میں۔ وحنانن، نمبر 2، اور ہم نے شفقت اور نرمی عطا فرمائی من لدنا، اپنی طرف سے۔ وزکاتن، نمبر 3، اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ وکان تقیہ، نمبر 4، اور یحییٰ علیہ السلام تھے بڑے پرہیزگار۔ وبرم بوالدیہ، نمبر 5، اور خدمتگار تھے اپنے والدین کے۔ ولم یک جبارا عصیہ، نمبر 6، اور نہیں تھے وہ سرکش نافرمان۔ جبارن سرکش، عصیاً نافرمان۔ دیکھیں یہاں یحییٰ علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے فضائل بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ اے یحییٰ اس کتاب کو پکڑ لو۔ اب کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تو مراد تورات ہے، مراد تورات ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد پیغمبر بنے ہیں اور ان پر انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے، تو یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں پر ایک قید آئی بقوت، مضبوطی سے، مضبوطی سے پکڑنا یہ کنایہ ہے احکامات پر عمل کرنے سے، یہ کنایہ ہے احکامات پر عمل کرنے سے۔
صرف یہ مطلب نہیں ہے مضبوطی سے پکڑ لو. اب ایک آدمی ایک چیز کو پکڑے صحیح، چومے، دل سے لگائے، لیکن عمل نہ کرے تو وہ تو مطلوب نہیں ہے. جیسے آج کے مسلمان ہیں، قرآن کا ادب تو بہت ہے لیکن قرآن میں موجود احکامات پر عمل نہیں ہے. اب ادب تو ہے، قرآن رکھتے ہیں، پشت بھی نہیں کرتے، سیدھا سیدھا پیچھے آ رہے ہیں، بے ادبی نہ ہو. اور جس قرآن میں سینکڑوں دفعہ نماز کا حکم آیا اس پر عمل نہیں کرتے. تو اصل چیز کیا ہے؟ قوت سے پکڑنا کنایا ہے عمل کرنے سے. آپ تورات کو مضبوطی سے پکڑو یعنی عمل کرو. یا نمبر 2 یہ کنایا ہے اس کی نشر و اشاعت سے کہ خود پکڑو اور آگے بھی اس کو پھیلاؤ، ان احکامات کو لوگوں کو بتاؤ. دوسری بات فرمائی ہم نے ان کو بچپن میں عطا کر دی تھی دانائی اور حکمت. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو فہم و فراست بچپن سے ہی دے دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کا پتہ بچپن سے ہی ہو جاتا ہے. ان میں اللہ وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ صفات رکھتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں سے بالکل ممتاز ہوتے ہیں. تو ہم نے بچپن سے ہی ان کو فہم و فراست عطا کی. وحناناً نمبر 2 ہم نے ان کو شفقت دی. شفقت، نرم دلی، یعنی ان کا دل بہت نرم تھا. دیکھیں اللہ رب العزت کو نرمی بہت پسند ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پر نہیں دیتا. اس لیے نرمی اللہ کو پسند ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی صفت میں بھی نرمی کو بیان کیا. تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ بھی اپنے اندر نرمی لے کر آئیں. اس لیے ہمارے مزاج میں بھی نرمی اور سنجیدگی ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. من لدنا ہم نے اپنی طرف سے دی. دیکھیں اللہ نے نرمی میں نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی. یہ صفت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. معاشرے میں برداشت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، سنجیدہ باوقار نرمی والے لوگ بہت کم ملتے ہیں. تو یہ صفت اللہ جس کو پسند کرتا ہے صرف اس کو دیتا ہے. صحیح مسلم میں جس وقت اشج عبد القیس کا وفد آیا، سارے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. لیکن یہ جو سردار تھا یہ بڑے اطمینان سے آیا، خوشبو لگائی، غسل کیا، سواریوں کو باندھا، بڑی تسلی سے 2 زانو بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناۃ. اللہ نے تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی رکھی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے. نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی. نمبر 1 بردباری، نمبر 2. تو اللہ تعالیٰ کو یہ 2 صفات بڑی پسند ہیں. تو اللہ جسے پسند کرتا ہے انہیں یہ 2 صفات عطا کرتا ہے. وزکاتً نمبر 3 اللہ نے عطا کی پاکیزگی. پاکیزگی میں اشارہ ہے اخلاق کی طرف کہ ان کے عملی اعتبار سے حکم دانائی دی علم میں، اور مزاج کے اعتبار سے ہم نے ان کو شفقت دی، اور عمل کے اعتبار سے ہم نے ان کو پاکیزگی دی. یعنی ان کی جوانی بڑی پاکیزہ گزری. ایسا نہیں کہ شادی نہیں کی معاذ اللہ غیر محرم کو دیکھتے رہے، اللہ کی نافرمانی کی، نہیں، بغیر شادی شدہ رہے لیکن کیا رہے؟ پاکیزہ رہے. جیسے علماء العزاب ہیں، شیخ عبد الفتاح غدر رحمۃ اللہ علیہ کے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، 35 علماء کا تذکرہ کیا جنہوں نے علم کی خاطر شادی نہیں کی، ساری زندگی علم کی نشر و اشاعت میں لگ گئے. تو یہ پاکیزہ لوگ ہیں. یہ اس آدمی کے لیے جس کو اپنے اوپر مکمل کنٹرول ہو کہ وہ گناہ سے بالکل محفوظ رہے گا اور اس کی زندگی دین پہ لگ رہی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن اگر ایک آدمی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے شادی کرنا ہے. اس کو حکم یہی ہے کہ وہ شادی کرے، اس لیے کہ یہ کرنا ہی سنت عمل ہے. وکان تقیہ نمبر 4 حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے بڑے پرہیزگار. تقیہ پرہیزگار. وبرم بوالدیہ نمبر 5 اپنے والدین کے تھے بہت زیادہ خدمتگار. والدین ہیں یہاں پر نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، اصل میں تو والدین ہی تھا، تو نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا. اب یہاں والدین کا لغوی معنی تو ہوتا ہے 2 والد، لغوی معنی تو 2 والد ہیں، لیکن مراد یہاں والد اور والدہ دونوں ہیں. یہ تغلیباً ہے، یہ تغلیباً ہے. جیسے کہ لفظ استعمال کرتے ہیں شمسین یا قمرین، تو وہاں پر تغلیباً ہوتا ہے، دونوں بیچ میں شامل ہوتے ہیں. یہاں بھی والدین دونوں شامل ہیں. ولم یکن جباراً نہیں تھے حضرت یحییٰ سرکش، عاصیاً اور
نافرمان. سرکش یہ اعتبار ہے یعنی عمل کے اعتبار سے، اور عاصی یا قول کے اعتبار سے. قولاً بھی نافرمان بد اخلاق نہیں تھے، عملی اور کردار کے اعتبار سے بھی سرکش نہیں تھے، یعنی قول اور عمل دونوں ٹھیک تھا. وسلام علیہ یوم ولد، سلامتی ہو حضرت یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے. ویوم یموت، اور جس دن ان پر موت آئے گی. ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ہر دن ان پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعارف میں تذکرے میں بہت بڑی بات ارشاد فرمائی کہ ہر وقت سلامتی ہے. دیکھیں انسان کے احوال میں 3 احوال ہیں، یا پیدائش کی حالت ہے، اور نمبر 2 وفات کی حالت ہے. پیدائش اور وفات جب ذکر کی، درمیانی سب احوال بیچ میں آ گئے. جب کسی شے کی ابتدا اور انتہا بیان کی جاتی ہے تو درمیان کی چیزیں اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں. جیسے جب ہم لوگ ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس میں تمام چیزیں ایمانیات کی شامل ہو گئیں. تو یہاں پہ پیدائش کا دن، موت کا دن، درمیان کے تمام احوال بیچ میں شامل ہو گئے. تو کیا یہ زندگی میں سلامتی ہے؟ موت کے بعد سلامتی نہیں ہوگی؟ کہا نہیں. جس دن قبروں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اس دن بھی ان پر سلامتی ہوگی. یعنی صرف دنیا میں عزت نہیں، آخرت میں بھی عزت ہے. دیکھیں دنیا کی عزت نہیں، اصل عزت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی عزت کا بھی تذکرہ کیا. وذکر فی الکتاب مریم، دلیل نقلی نمبر 2. پہلے دلیل نقلی نمبر 1 تھا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ. اب یہاں سے حضرت مریم کا واقعہ ہے. آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں مریم کا. اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ علیحدہ ہوئیں اپنے اہل و عیال سے. مکاناً شرقیہ، ایک ایسی جگہ کی طرف جو مشرقی جانب میں تھی. مکاناً ایک ایسی جگہ کی طرف جو مشرقی جانب کی طرف تھی، وہاں وہ علیحدہ ہوئیں. فاتخذت من دونہم حجابا، پس انہوں نے بنا لیا اپنے آگے ایک پردہ. انہوں نے بنا لیا اپنے آگے ایک پردہ. فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیجا ان کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو. روحنا جبرائیل علیہ السلام کو. فتمثل لہا بشرا سویا، پس انہوں نے شکل اختیار کی حضرت مریم کے لیے ایک کامل انسان کی. انہوں نے شکل اختیار کی حضرت مریم کے لیے ایک کامل انسان کی. ٹھیک ہے، یہاں سے حضرت مریم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور فرمایا کہ حضرت مریم علیحدہ ہو گئیں ایک مشرقی مکان کی طرف. مریم کا معنی عبادت گزار. تو حضرت مریم کی زندگی میں عبادت گزاری بہت تھی، اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا. مشرقی جانب الگ ہوئیں عبادت کے لیے. حضرت مریم عبادت کے لیے ایک جگہ انہوں نے منتخب کر دی اور وہ مشرقی جانب تھی، وہاں جا کر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی. اور انہوں نے اپنے عبادت کی جگہ میں ایک پردہ لگایا تھا. اب یہ پردہ لگانا تھا توجہ کے لیے، جیسے اعتکاف والے اب یہ پردہ لگا لیتے ہیں تاکہ ان کی عبادت میں خلل نہ آئے، توجہ زیادہ رہے، تو انہوں نے یہ پردہ لگایا تھا. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اب یہاں جبرائیل علیہ السلام کو تعبیر کس سے کیا؟ روح سے کیا. جبرائیل علیہ السلام کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی وجہ جبرائیل علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اس کے ذریعے سے انسان کو روحانی حیات ملتی ہے. جیسے ایک جسم کی حیات روح کے ساتھ اور ایک انسان کی اخروی حیات ہے جو آپ شریعت اور دین لے کر آئے، اس سے اخروی حیات ملتی ہے، اس اعتبار سے روح ہے. یا نمبر 2، روح اس اعتبار سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے عیسیٰ علیہ السلام حمل میں ٹھہرے، تو گویا حمل کا ظاہری سبب کون بنے؟ جبرائیل علیہ السلام بنے. تو جبرائیل علیہ السلام کا یہ پھونک مارنا سبب بنا، اس لیے تعبیر کس سے کیا؟ روح سے کیا. قرآن کریم میں اللہ نے متعدد مقام پر جبرائیل امین کو تعبیر کس سے فرمایا؟ روح سے فرمایا. جیسے سورہ نحل کے آغاز میں يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اسی طرح سورہ قدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول کا الگ تذکرہ کیا اور
حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم الگ سے کیا، تو روح الامین چونکہ آپ کا ایک لقب ہے اس اعتبار سے الگ ہے۔ فتمثل، آپ نے شکل اختیار کی۔ دیکھیں تمثل باب تفاعل ہے، تفاعل کا خاصہ تکلف ہے، بتکلف بشر بن کر آئے۔ حقیقت بشر نہیں، حقیقت نور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ اب چونکہ بریلوی یہ کہتے ہیں جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام حقیقت میں نور تھے لیکن بشر بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت میں نور ہیں، کیا بن کر آئے؟ بشر بن کر آئے۔ اس کا جواب یہ قرآن کریم میں کسی جگہ باب تفاعل سے آپ کی بشریت کا تذکرہ نہیں آیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا تمثل آیا تفاعل سے، تفاعل کا خاصہ تکلف ہے، یعنی بتکلف بشر بن کر آئے، حقیقت بشر نہیں۔ اور آپ کی تو حقیقت بشر ہے، آپ نے تو خود فرمایا انما انا بشر مثلکم۔ مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی النوع من الانواع، اشتراک الشیئین فی النوع من الانواع، نوع میں شریک ہونا مثل ہے، اور اشتراک الشیئین فی وصف من الاوصاف مثل ہے۔ دیکھیں ایک ہے لفظ مثل، ایک ہے لفظ مثل، تو مثل کا معنی نوع میں شریک ہونا، یعنی جو تمہاری نوع ہے وہی میری نوع ہے۔ ہماری نوع کیا ہے؟ مناطقہ کی زبان میں حیوان ناطق۔ ہماری نوع کیا ہے؟ بشر ہونا، انسان ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور ماہیت بھی کیا تھی؟ انسان ہونا۔ مقام اور مرتبہ تو سب سے بلند ہے، لیکن نوع کے اعتبار سے آپ بشر تھے۔ تو فتمثل، تو شکل اختیار کی بشریت کی حضرت مریم کے سامنے، بشراً سویہ، کامل انسان۔ کامل انسان یہ اشارہ ہے، ناقص طور پر نہیں آئے۔ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے، اعضاء نامکمل ہوتے ہیں، نابینا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، بظاہر خوبصورت نہیں ہوتا، کوئی اس میں نقص ہوتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ بالکل کامل تھے۔ تو اسی لیے آگے حضرت مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک، یقیناً میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ دیکھیں حضرت مریم کے سامنے جب اچانک یہ اجنبی انسان آ گئے تو اب وہ ڈر گئیں کہ بھئی اجنبی کہاں سے آ گیا، کہیں معاذ اللہ غلط ارادے سے تو نہیں آیا، اس لیے فوراً کہا میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو چلا جائے یہاں سے۔ تو کس ارادے سے آیا؟ یہاں سے ایک بات پتہ چلی، اولیاء اللہ غیبدان نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ، حضرت مریم اللہ کی بڑی ولی ہیں اور بڑی صاحب کرامت ہیں کہ بغیر موسم کے اللہ ان کو پھل کھلا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے، بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے۔ اللہ کی بہت نیک ولی، اللہ کی بندی ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، جبرائیل علیہ السلام، ان کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہی ہیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آ رہی ہوں۔ معلوم ہوا غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، صرف اللہ جانتا ہے، کسی نبی کسی ولی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے کون سا وصف ذکر کیا؟ رحمان۔ کون سا وصف؟ رحمان۔ یہ اشارہ کیا کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ تیرے اوپر بھی رحم کرے، میں اس کی پناہ میں آ رہی ہوں کہ وہ اللہ میرے اوپر بھی رحم کرے اور تیرے شر سے مجھے بچائے۔ جملہ کہا ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، یعنی اگر واقعی تو ظاہر میں پرہیزگار لگ رہا ہے، کامل انسان تھے نا، بشراً سویہ تھے، تو ظاہر میں بڑا اچھا نیک آدمی لگ رہا ہے، جیسے تو ظاہر میں ویسے اگر باطن میں بھی ہے تو میں تجھ سے بچنا چاہتی ہوں۔ معلوم ہوا ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، اس لیے جو انسان کا ظاہر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ باطن کو بھی اس طرح کر دیتا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں تیرے رب کا قاصد ہوں، رسول قاصد ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ، میں عطا کروں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ۔ دیکھیں یہاں اپنا تعارف کرا دیا، میں انسان نہیں ہوں بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں، اور یہ جو کہا میں تجھے عطا کروں، یہاں جو نسبت اپنی طرف کی میں عطا کروں، حالانکہ عطا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، یہ ہے نسبت الی السبب، نسبت الی السبب، کہ ظاہری سبب تو میں ہوں نا، حقیقی سبب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ظاہری سبب میں ہوں کہ میں پھونک ماروں گا
اور حمل ٹھہر جائے گا تو ظاہری سبب میں ہوں، تو اس لیے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ تو یہاں ذکر السبب ہے، لیکن مراد وہ سبب نہیں ہے، مراد مسبب ہے۔ مسبب حقیقی سبب اللہ کی ذات ہے، یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ بات سمجھ رہے؟ کبھی ظاہری سبب کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو یہاں بھی ظاہری سبب کی طرف نسبت ہے، میں لڑکا عطا کروں، لیکن قید کیا لگائی کہ وہ لڑکا کیسا ہوگا؟ ذکی یا پاکیزہ۔ کون لڑکا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کون لڑکا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلے یحییٰ علیہ السلام تھے، بریکٹ میں لکھیں پاکیزہ ہوگا، اشارہ نمبر 1 نسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ ان کی والد